السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 1,24,000 پیغمبروں کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ غور فکر سے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا وظیفہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے ایسا کون سا وظیفہ ہے جو 1,24,000 پیغمبروں نے کیا تھا۔ اس کے بعد میں پیغمبروں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی وظیفہ کیا تھا۔ وہ وظیفہ آپ کو میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس بھی حال میں رکھے گا، اللہ جس حال میں ہمیں رکھے گا ہمیں اس حال میں رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کریں، اے اللہ تو ہم تیری آزمائشوں کو جھیل نہیں پاتے، اللہ تو ہماری آزمائشوں کو دور کرتے، اللہ تو ہماری تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن تو اللہ تعالیٰ تو ہی ہم سے کرنے والا ہے، اللہ تو ہی ہمیں حق اور سچ پہ رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت ہر نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ میری بہنوں، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ لوگ اگر غریب ہیں تو مالدار ہو جائیں گی، اور اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس پریشانی سے نکل جائیں گی، اگر عزت نہیں ہے تو انشاءاللہ عزت ملے گی، اور بیمار ہیں تو شفا ملے گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کی، اور اگر ہماری دنیا اور آخرت بن جائے تو اس سے بڑھیا اور کون سی چیز ہے۔ آپ لوگ میری اس بات کو غور فکر سے سنیں، بڑی ہی اطمینان سے سنیں کہ میں یہ کیا چیز لے کے آئی ہوں۔ آج میں انبیاء اولیاء تو نہیں ہوں، میں بار بار آپ سے یہی کہتی ہوں، بس اللہ مجھ سے جو 2 لفظ بلواتا ہے، اللہ حق اور سچ پہ بلوائے اور ٹھیک بلوائے، حدیث کی روشنیوں میں بلوائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والی بات بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے والی زندگی عطا فرمائے۔ تو وہ حق سچ بات میں کہوں گی جس سے کہ آپ کو بھی فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی عورت اپنے سسرال میں پریشان ہے، یا شوہر سے پریشان ہے، یا کوئی بھی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا کوئی بھی دنیا کی پریشانی ہے، وہ ایسا وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہتر ہی بہترین ہو جائے گا، بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ بس سے بدتر چیز بھی آپ کو ایسی لگے گی جیسے آسان ہو گئی۔ وہ وظیفہ میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ ہر چیز پہ الحمد پڑھا کرو، ہر چیز پہ شکر گزار بن جاؤ۔ اگر ہمارے مکان نہیں ہیں، ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے چھت کے نیچے تو رہ رہے ہیں۔ اگر ہمارا جسم کمزور ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے ہمارے جسم کو، تو اللہ سے بیماری میں بھی یہی شکریہ ادا کریں، اے اللہ تو نے پتہ نہیں اور کون سی بیماری دے دی ہوتی، اللہ تیرا شکر ہے جو اسی بیماری سے جونج رہی ہوں، انشاءاللہ اس بیماری سے نکل جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمد پڑھیں گے۔ تو میں آپ سے، اگر کہیں ہم نے رشتہ کر دیا، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، بہو کے گھر والے صحیح نہیں ہیں، یا داماد کے گھر والے صحیح نہیں ہیں، یا بہو صحیح نہیں ہیں، یا داماد صحیح نہیں ہیں، تو اللہ سے یہ کرو، اللہ ایسے یہ والا دل آیا ہے، کیا معلوم اس سے بھی بدتر ملتا۔ یہ تو سوچو میری بہنوں، اگر اللہ اس سے بھی بدتر ملتا تو میں کیا کر لیتی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اگر کہیں سے پھر اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، ہر چیز میں اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، تو اللہ ہمیں اپنا نیک بندوں میں شمار کر لے گا۔ میں نے اتنی ایسا کرا پھر بھی یہ میرا شکریہ ادا کرتی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ذرا سا کچھ بھی مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کسی کو بھی محلے کی پڑوس والوں میں، رشتہ داروں میں ایسا رحم ڈال دے گا ان کے دل میں کہ میری فلاں بندی بھوکی ہے، یا میرا فلاں بندہ بھوکا بیٹھا ہے، جا اس کی خیر خواہی لے کے آؤ۔ جا کے اللہ تعالیٰ وہ کسی بھی بہانے سے آئیں گے لیکن وہ ہمیں دے کے جائیں گے۔
कैसे देखे जाएंगे? जब हम शुक्र गुज़ार अलहम्द पढ़ने वाले बन जाएंगे, अल्लाह के शुक्र गुज़ार बंदे बन जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, वो तो बख्शे बख्शाए थे मेरी बहनों। आज मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। वो हदीस ये है, हाँ, ये हदीस है से पहले जिन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, किन लोगों को? जो शुक्रगुजार बंदे होंगे, सबसे पहले होंगे जन्नत में, सबसे पहले दाखिल होंगे जो तंगी और कशीदगी में दोनों चीज़ों में हम्द और अल्लाह का शुक्र करते रहते हैं। ज़रूरत हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हादसा पेश आता तो वो उस पर ये दुआ मांगते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनेमतिही ततीमुस्सलाते हाजता। क्या? ततीमुस्सलाता हाजता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनेमतिही ततीमुस्सलातहा सलातहु। तो ये वाली दुआ के मायने ये हैं, ए अल्लाह हम सब तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। अल्लाह ताला हमें, और फिर अगर हमें किसी अल्लाह परेशानी में से निकाल देता तो फ़ौरन पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र का अल्हम्द शरीफ पढ़ते। और मेरी बहनों, आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि हुजूर से सहाबा इकराम जब कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते थे कि उनके पैर मुबारक पर बरम आ जाता था। सब कहते थे, अल्लाह आप तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बख्शे बख्शाए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और किस सहाबा इकराम पूछते थे, हुजूर आप अल्हम्दो पढ़ते रहते हैं, अल्लाह का मैं शुक्रगुजार बंदा हूँ, मैं अपनी मग़फ़िरत दिन भर में 70 बार मांगता हूँ। और हम बहनों नमाज़ पढ़ते हैं तो यही करते हैं, अल्लाह मेरा ये हो जाए, अल्लाह मेरा दुनिया का ये काम हो जाए, दुनिया का वो काम हो जाए, दुनिया की ऐसी चीज़ें हो जाएं। इंशाअल्लाह आप लोग भी अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करेंगे। आज मैं आपसे कमेंटमेंट लेती हूँ कि जो भी बात होगी आप लोग अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी बनो। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ परेशानियाँ मुझ पर भी आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुझे भी शुक्रगुजार बंदी बना दे। मेरे हक़ में भी बेहतर से बेहतर दुआ करें। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको भी और मुझको भी। अपनी दुआओं में इस शहनाज को भी याद कर लिया करें, एक मग़फ़िरत की दुआ करें, सबकी मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें।